الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیک وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس وقت آپ روزانہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے اندر ملک کے کچھ حصوں میں اور خاص طور پر مہاراشٹر کے بعض علاقوں میں پانی کی قلت سے متعلق سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ اور آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ پانی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو پانے کے لیے جہاں پانی نہیں وہ لوگ 3 کلومیٹر 5 کلومیٹر کا سفر طے کر کے بمشکل تمام 2-4 بالٹی پانی کی بھر کر کے لاتے ہیں، اور جس کے ایک قطرے کا خیال کرتے ہوئے استعمال کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت جل جلالہ کی یوں تو بہت ساری نعمتیں ہیں، لیکن ان نعمتوں میں اللہ عز و جل کی پانی جیسی نعمت یہ بہت ارفع و اعلیٰ ہے۔ عام طور پر انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ بھوک کی وجہ سے انسان مر جاتا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ عز و جل نے ہر جاندار کی زندگی کے لیے پانی کو بنایا۔ کوئی جاندار بھی ایسا نہیں جو پانی کے بغیر زندہ رہ سکے۔ ہر جاندار کی زندگی پانی سے ہے، جہاں پانی ہوگا وہاں حیات ہوگی، اور جہاں حیات ہوگی وہاں پر پانی ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں،
قرآن مقدس جو اللہ عز و جل کی عظیم ترین کتاب ہے، یہ کتاب صرف ہمیں نماز، روزے، حج و زکات سے متعلق تعلیم نہیں دیتی، بلکہ یہ کتاب ہمارے شعور کو بیدار کرتی ہے، ہماری عقل کو بیدار کرتی ہے، اور یہ کتاب ہر چیز کے ذریعے خدا تک پہنچنے کا راستہ عطا کرتی ہے۔ آپ ذرا دیکھیں، قرآن مقدس صرف سنانے والی کتاب یا سننے والی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عظیم ترین کتاب ہے جو دکھانے والی کتاب ہے۔ یہ دکھاتی ہے اللہ عز و جل کے بندوں کو کہ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ دیکھو۔ جب تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھو گے، تو تمہیں پتہ چلے گا کہ نعمت اتنی قیمتی ہے تو دینے والا کتنا بڑا ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ پانی کا استعمال بے تحاشا کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے پاس پانی کی قلت نہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پانی جس طرح چاہیں استعمال کریں، لیکن نہیں۔ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس موقع پر یاد آ رہی ہے، جسے ہر انسان کو اپنے دل و دماغ میں محفوظ رکھنا چاہیے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھی کہ دسترخوان پر یا نیچے زمین پر ایک گرا ہوا دانہ موجود تھا۔ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک دانے کو اٹھایا، صاف کیا اور اسے کھا لیا، اور اس کے بعد ام المؤمنین سے فرمایا، عائشہ عزت والی چیزوں کی قدر کرو تو اللہ عز و جل وہ نعمتوں کو چھینتا نہیں ہے۔ ایک دانہ زمین پر گرا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا، صاف کیا، کھایا اور اس کی قدر کی تعلیم عطا فرمائی۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں، جس طریقے سے اناج کا ایک دانہ قیمتی ہے، ایسے ہی پانی کا ایک ایک قطرہ بھی قیمتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہر چیز کی حیات کے لیے اللہ رب العزت جل جلالہ نے پانی بنایا، پانی کے ذریعے ہی ہر چیز کی حیات ہے۔ اب آپ دیکھیں، پانی انسان کی بھی ضرورت ہے، پانی زمین کی بھی ضرورت ہے، پانی چرند و پرند کی بھی ضرورت ہے، ہر جاندار کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ اس لیے پانی پر کنٹرول اللہ نے کسی انسان کو نہیں دیا، بلکہ پانی پروردگار نے اپنے قبضہ قدرت میں رکھا۔ یاد رکھیں، جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں پروردگار جل جلالہ نے وہ ساری قیمتی چیزیں اپنے قبضے میں رکھی، جسے چاہا جب چاہا اللہ عز و جل نے عطا فرما دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ پینے کے لیے جو پانی استعمال کرتے ہیں، یہ آسمان سے نازل ہونے والا پانی ہے، یہ بارش کا پانی ہے، جسے ہم استعمال کرتے ہیں، جسے پیتے ہیں، جس سے کپڑے وغیرہ صاف کرتے ہیں۔ اب اس کے حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے، اسے اچھی طریقے سے سمجھیں، اور سمجھنے کے بعد اللہ کی اس عظیم ترین نعمت کے حوالے سے غور و فکر کریں۔ پروردگار جل جلالہ کے حوالے سے اور قرآن کے حوالے سے میں نے پہلے ہی بتایا کہ قرآن صرف سنانے والی کتاب نہیں، دکھانے والی کتاب ہے۔ تو میرا پروردگار دکھا رہا ہے، افرائیتم الماء الذی تشربون، تو بھلا بتاؤ جو پانی تم پیتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اسے بادل سے اتارا یا ہم ہیں اتارنے والے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پانی کو جو تم پی رہے ہو،
اس پانی کے حوالے سے میرا مولا ہم سے فرما رہا ہے کہ اے پانی کو پینے والوں، تم یہ بتاؤ کہ آسمان سے پانی نازل کرنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ تو جب جب قرآن مقدس میں اس قسم کا سوال آئے تو مراد یہی ہوگا کہ ہر سوال کا سننے والا یہی کہے نہیں مولا تو ہی نازل کرنے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اب آگے جو قرآن کہہ رہا ہے اس سے آپ کو پانی کی اہمیت سمجھ میں آئے گی۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ، ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں، پھر کیوں شکر نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتاؤ، سمندر کا جو پانی ہے، ہوا کا جھونکا آتا ہے، سمندر کے پانی پر جب شعائیں گرتی ہیں اور اس کے بعد جب موجیں اٹھتی ہیں تو ہوا کا جھونکا ان موجوں کو اٹھا کر لے جاتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ جو موجوں کو اٹھا کر کے جو ہوائیں لے جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد یہ بادل بنتا ہے، اور بادل بننے کے بعد پھر وہ بارش کا پانی بن کر کے برستا ہے، وہ بادل برستا ہے اور اس سے پانی نازل ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سمندر کی جھاگ، سمندر کا پانی یہ تو نمکین ہوا کرتا ہے، آپ سمندر کے پانی کو لیں تو سمندر کا پانی میٹھا نہیں ہوتا بلکہ سمندر کا پانی جو ہے وہ نمکین ہوا کرتا ہے، کھاری ہوا کرتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس پانی کو جو تم پی رہے ہو ہم سمندر کے پانی کی طرح کھاری کر دیتے تو تمہارے حلق کے نیچے نہ اترتا؟ بتاؤ یہ جو بادل کے سے پانی برس رہا ہے اور سمندر سے موجیں جو اٹھتی ہیں اور اس کے بعد اس جھانک کو لے کر کے اللہ عز و جل کی طرف سے ہوا اوپر کی طرف جاتی ہے تو کوئی مشین تو اوپر فٹ نہیں، حالانکہ وہ جھانک اللہ اکبر سمندر کے نمکین پانی کی ہوتی ہے، لیکن یہی جھانک جب بادل بن کر کے برسنا شروع ہوتی ہے تو اب وہ پانی جو ہے وہ نمکین نہیں ہوتا، میٹھا ہوتا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے کون ہے جو اس نمکین پانی کو میٹھے پانی میں تبدیل کر رہا ہے؟ یہ کوئی اور نہیں، یہ پروردگار کی ذات ہے، یہ پالنہار حقیقی کی ذات ہے۔ وداؤٹ کسی فلٹر مشین کے، وداؤٹ کسی پروسیس کے اللہ عز و جل نے اس کھاری پانی کو اس طریقے سے تبدیل کر دیا کہ یہ میٹھے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرا مولا فرماتا ہے اگر ہم اسے کھاری کر دیتے، نمکین کر دیتے تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ اس میٹھے پانی کو پینے پر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اللہ عز و جل کا شکر بجا لاؤ، اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر اس نعمت کے ملنے پر شکر بجا لاؤ کہ مولا تو نے اس کھاری کو میٹھے میں تبدیل کر دیا اور ہمیں پینے کے لیے تو نے پانی عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیں ہم قحط کی بات کر رہے ہیں، سوکھے کی بات کر رہے ہیں، پانی کی قلت کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں یہ پانی کی قلت کب پیدا ہوتی ہے؟ کیا مولا کی طرف سے پانی کی قلت ہے یا بندے کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے پانی کی قلت محسوس ہونے لگتی ہے؟ حالانکہ میرا مولا انسان کی ضرورت جتنی ہے، جاندار کی ضرورت جتنی ہے اس کے مطابق پانی نازل فرماتا ہے، اس کا وعدہ حق ہے۔ اللہ اکبر۔ پروردگار جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے اسے اچھی طریقے سے سنو اور اللہ کی قدرت اور پانی کی نعمت کے حوالے سے غور کرو۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر۔ کتنا اتارا؟ اندازے پر، جتنا ہمارے علم و حکمت میں خلق کی حاجتوں کے لیے چاہیے، کم نازل نہیں فرمایا۔ مخلوق کی جتنی حاجت ہے اس حاجت کے مطابق اللہ عز و جل نے ایک مقدار اندازے کے مطابق اللہ عز و جل نے نازل فرمایا۔ اور آگے کی بات سمجھیں اور میں اس پر تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے پیش کروں گا
تھوڑی سی تفہیم کی کوشش کروں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا۔ آگے رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے اور پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں، وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ۔ اب غور سے سنیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر۔ سال میں کتنے مہینے بارش ہوتی ہے؟ جواب دیں۔ اگر 12 مہینے بارش ہوتی رہے تو انسان کا کیا حال ہوگا، جاندار کا کیا حال ہوگا؟ تو یہ 4 مہینے بارش کے اندر اللہ عز و جل جو بارش نازل فرماتا ہے، تو خلق کی حاجت کتنی ہے، جاندار کی حاجت کتنی ہے، میرا مولا جانتا ہے، اور اسی جاننے کے عوض کے اندر اللہ عز و جل اسی مقدار کے اندر اللہ عز و جل بارش نازل فرماتا ہے، پانی نازل فرماتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ خلق کی حاجت کتنی ہے، اور پھر ایسا نہیں کہ 4 مہینے کے لیے بارش نازل ہوئی تو 4 مہینے پانی سے سیراب ہو جاؤ، اور باقی کے 8 مہینے بھی تو پانی کی ضرورت پڑتی ہے جینے کے لیے، تو تب تو بارش نہیں ہوتی تو پانی کیا کریں گے، کہاں سے لائیں گے؟ تو نہیں، میرے کریم نے فرمایا فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں پانی کو ٹھہرا دیا، یعنی 4 مہینے تو بارش ہوئی، اور پھر اس کے بعد ندی، نالے، تالاب، ڈیم، وہاں پر پانی اسٹاک ہو گیا، ٹھہرا دیا اسے۔ وہ سارا پانی بہا نہیں دیا گیا، ان سارے پانی کو زمین کے اوپر ٹھہرا دیا گیا، تاکہ اس ٹھہرے ہوئے پانی سے باقی 8 مہینے تم پیتے رہو اور سیراب ہوتے رہو۔ زمین کی بات قرآن نے کہی، تو ایک تو آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پر اللہ نے پانی کو چھپا کے رکھا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ بہت سارے بورنگ کرتے ہیں تو کئی فٹ نیچے سے پانی نکلتا نظر آتا ہے، آسمان سے نہیں، زمین سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے، زمین سے۔ اور حد تو یہ ہے کہ پہاڑوں کے اندر بھی اللہ عز و جل نے پانی رکھا، اور وہاں سے بھی پانی جاری ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ میرے کریم کی قدرت ہے، اس نے اپنے بندوں کی حاجت اور اپنی مخلوق کی حاجت کے لیے ہر طریقے سے پانی کا اہتمام کر کے رکھا ہے، اور پھر یہاں فرما دیا وَإِنَّا عَلَى ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی میرے بندے یہ نہ تصور کرنا کہ ہم بارش صرف نازل ہی کرتے ہیں، ہم بارش کو نازل بھی کرتے ہیں اور اسے لے جانے پر قادر بھی ہیں۔ کبھی لگتا ہے کہ ابھی بارش ہوگی اور اچانک بادل جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، بارش نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کہیں بورنگ کی جاتی ہے لیکن زمین سے پانی نہیں نکلتا، تو وہ پانی چلا کہاں جاتا ہے؟ کون ہے جو زمین کے اندر سے پانی نکال لیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، لے جاتا ہے؟ تو میرا رب فرماتا ہے ہم لے جانے پر قادر ہیں، ہم جب چاہیں گے تب پانی نازل ہوگا، اور ہم جب چاہیں گے زمین کے اندر پانی کو ہٹا بھی دیں گے اور بارش کو روک بھی دیں گے۔ لیکن یہ توجہ چاہوں گا، پانی روکا کب جاتا ہے؟ وہ کون سا ریزن ہے جس کی وجہ سے اللہ عز و جل قحط میں انسانوں کو گرفتار کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے سوکھا آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بارش رک جاتی ہے؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سورہ جن کی آیت نمبر 16 کو سنیں اور ذہن میں محفوظ کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَاسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے
کہ اگر وہ یعنی انسان سیدھے راہ ہوتے، سیدھی راہ پر رہتے تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے۔ انسان اگر سیدھے راستے پر رہتا، انسان اگر استقامت کے ساتھ صراط مستقیم پر چلتا ہوا نظر آتا تو میرے رب کا وعدہ ہے کہ وافر پانی انہیں عطا کیا جاتا۔ لیکن یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے، تو اللہ کی نعمت ہم سے روٹ جاتی ہے، اور پھر یہ بارش جو ہے وہ رک جاتا ہے، قحط کا زمانہ آ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے نماز استسقاء پڑھی جاتی ہے اور اس میں بارگاہ سمدیت کے اندر توبہ کی جاتی ہے، دعا کی جاتی ہے، تاکہ اللہ گناہوں کو معاف فرما کر پھر سے باران رحمت کو نازل فرمائے۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پانی برسانے پر قادر میرا مولا ہے، وہ اپنی مخلوق کی حاجت کو جانتا ہے، حاجت کے مطابق وہ بارش نازل کرتا ہے۔ لیکن جب بندے بے راہ روی کے شکار ہو جائیں، صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، اللہ کی نافرمانی میں گرفتار ہو جائیں، اللہ کی نعمتوں کا مس یوز کرنے لگ جائیں، تو اللہ عز و جل ان سے اس پانی کی نعمت کو روک لیتا ہے۔ لیکن میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب ایسی سچویشن ہو جائے کہ پانی کسی سبب سے رک جائے، یا اللہ عز و جل قحط میں گرفتار کر دے، یا ایسی سچویشن پیدا ہو جائے کہ بندے پانی کے لیے پریشان ہوں، تو پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے ذریعے فائدہ پہنچانے والوں کو اور لوگوں کو پانی فراہم کرنے والوں کے حوالے سے اور جاندار کو پانی پلانے کے حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی ارشادات فرمائے ہیں، بڑے پیارے ارشادات فرمائے ہیں، جسے سننا بھی ضروری ہے، سمجھنا بھی ضروری ہے۔ صرف بھوکوں کو کھانا کھلانا، صرف مساجد بنوا لینا، صرف بیماروں کے علاج کا اہتمام کرنا یہی ثواب نہیں ہے، یہ بھی ثواب ہے، لیکن میں پانی کے حوالے سے آج بتاؤں گا کہ پیاسوں کو پانی پلانا یہ کتنا بڑا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تاجدار کائنات ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کے حوالے سے اللہ اکبر لوگوں کو فائدہ یا مخلوق کو فائدہ پہنچانے کا کیا ثواب رکھا ہے، اسے سمجھو۔ اس لیے کہ پانی ہر جاندار کی حیات کا ذریعہ ہے، ہر جاندار بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور اگر کوئی شخص کسی جاندار کو پانی کے ذریعے اگر راحت پہنچاتا ہے تو اللہ عز و جل اسے بہت اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کسی راستے سے گزر رہا تھا کہ اسے شدید پیاس محسوس ہوئی، تو اس نے قریب ہی ایک کنواں پایا، وہ اس میں اترا اور پانی پی کر نکل آیا۔ پانی پی کر نکل آیا، اور نکلنے کے بعد اس نے وہاں ایک کتے کو دیکھا، ایک کتے کو دیکھا جو ہانپ رہا تھا اور پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا تھا، پیاس کی وجہ سے کیچڑ کھا رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ اسے بھی اتنی ہی پیاس لگی ہوگی جتنی مجھے لگی تھی۔ پھر وہ شخص یعنی کس کو؟ کتے کو اتنی ہی پیاس لگی ہوگی جتنی مجھے لگی تھی، وہ انسان نے سوچا، اور سوچنے کے بعد اس نے کیا کیا؟ چھوڑو یہ تو کتا ہے، یہ کر کے نہیں گیا، یہ کہہ کر کے ہٹ نہیں گیا کہ میری پیاس تو بجھ گئی، اب کتا کیچڑ میں پڑا رہے، کیچڑ کھایا رہے، اس نے اس کی فکر نہیں کی، یہ نہیں سوچا، بلکہ اس کے اندر موجود جو دل ہے، اس دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ جس طرح مجھے پیاس لگی تھی ایسے اس کتے کو بھی پیاس لگی ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا؟ وہ شخص کنویں میں اترا، اور چمڑے کے موزے اس زمانے میں استعمال ہوتے تھے، تو اس نے موزے میں پانی بھرا،
کنویں میں اترا، موزے میں پانی بھرا، اور موزے میں پانی بھرنے کے بعد اپنے منہ میں دبایا اور اوپر آ گیا. پھر کنویں سے باہر نکلا اور پانی کتے کو پلا دیا. پانی کتے کو پلا دیا. اللہ عز و جل کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس کی مغفرت فرما دی. اس کی مغفرت فرما دی. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہمارے لیے چوپایوں میں بھی ثواب ہے؟ فرمایا ہر جان والی چیز میں ثواب ہے. آپ مجھے بتائیے، یہاں سے ایک سوچ سمجھو. آپ نے یہ سوچا ہوگا صرف کہ کتے کو انہوں نے پانی پلا دیا، مغفرت ہو گئی. لیکن یہ خیال ان کے دل میں کیسے پیدا ہوا کہ کتے کے ساتھ بھی سلوک کیا جائے؟ یہ اس تربیت کا نتیجہ تھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی فرمائی کہ صحابہ کو سرکار نے بتایا تھا، پانی کی اہمیت بتائی تھی، جاندار کو پلانے کا ثواب بتایا تھا. تب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ لوگ کتے کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتے تھے، اور کتے کے لیے بھی کنویں میں اتر کر، موزے کوئی چیز نہیں تھی، نہ ڈول نہ بالٹی رسی کوئی چیز نہیں، اترتے ہیں، صرف چمڑے کا موزہ تھا، اس میں پانی بھر کر کے لے آئے اور پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. تو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما دی. آپ سوچیں کہ پیاسے کتے کو پانی پلانے پر جب اتنا ثواب ہے تو پیاسے انسان کو پانی پلانے پر کتنا ثواب ہوگا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی گمشدہ جانور میرے حوض پر آئے، پانی سے بھرا ہوا، جیسے یہ وضو کے لیے ہمارا حوض ہے، تو اس زمانے میں جانوروں کے لیے بھی حوض بنائے جاتے تھے. آج بھی دیہاتوں کے اندر اس قسم کا جہاں جانور جمع ہوتے ہیں اور پانی پیتے ہیں. تو حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی گمشدہ جانور میرے حوض پر آئے تو اگر میں اسے پانی پلا دوں تو کیا اس میں میرے لیے اجر ہے، ثواب ہے؟ فرمایا اسے پانی پلا دو، کیونکہ پلا دیا کرو اس لیے کہ ہر جاندار میں ثواب ہے. یعنی کسی بھی جاندار کو اگر تم نے پانی پلا دیا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میں ثواب ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مزید سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، کون سا ایسا عمل ہے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ کون سا ایسا عمل ہے جسے کر کے میں جنت میں داخل ہو سکتا ہوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو کسی ایسے شہر میں رہتا ہے جہاں پانی جمع کر لیا جاتا ہے؟ اس نے عرض کیا ہاں. فرمایا کہ تم ایک کام کرو، تم ایک نئی مشق خریدو، پھر اسے بھر لو اور اس کے پھٹنے تک لوگوں کو پانی پلاتے رہو. اس طرح اس کے پھٹنے سے پہلے ہی تم جنتیوں کے عمل تک پہنچ جاؤ. یعنی مشق لو، پانی بھرو اور پھر پلاؤ، اتنا پلاؤ کہ پلاتے پلاتے تمہاری مشق جو ہے اتنی بار اس کا استعمال ہو جائے کہ پھر وہ پھٹ جائے. اگر وہ پھٹ گئی اس کی دیر تک تم پانی پلاتے رہے تو تمہارا یہ عمل وہ ہے جو جنتیوں کے عمل جیسا ہے. یا ایک بات اور عرض کروں، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو،
گناہوں کی وجہ سے. وہ کریم ہے، توبہ قبول فرمانے والا ہے، اور توبہ کی قبولیت اور توبہ کے حوالے سے رب قدیر کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بھی بیان فرمائی. لیکن کانفیڈنس کے ساتھ کوئی یہ کہہ سکے کہ میری توبہ یقیناً قبول ہو گئی، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں ایک صحابی حاضر ہوئے. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے گناہ حد سے زیادہ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرا مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیاسوں کو پانی پلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، تمہارے گناہ اس طرح سے جھڑ جائیں گے جیسے درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کے لیے پانی پلا دو، نہیں، پانی پلانا بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مزید فرمان سماعت فرمائیں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ دو شخص ایک صحرا سے، جنگل سے گزرے. ان میں سے ایک شخص عبادت گزار تھا. یہ بہت غور سے سنیے گا، اور تفصیل سننا ہو تو میری خود کی تقریر ہے خود غرضی، اسے سنیے گا. اور پانی سے متعلق، خود غرضی سے متعلق یہ حدیث بھی آپ سنیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کس طریقے سے فرمائی تھی. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ دو شخص ایک صحرا سے گزر رہے تھے. ان میں سے ایک شخص عبادت گزار تھا جبکہ دوسرا بدکار تھا. ایک شخص عبادت گزار تھا، دوسرا بدکار تھا. ایک مرتبہ عبادت گزار شخص کو اتنی شدید پیاس لگی کہ وہ شدت پیاس سے غش کھا کر کے گر گیا. کون؟ عبادت گزار. کون؟ کس کو پیاس لگی تھی؟ بولیے. عبادت گزار. عبادت گزار کو اتنی پیاس لگی کہ پیاس کی شدت کی وجہ سے وہ غش کھا کر گر گیا. جب اس کے ساتھی نے اسے گرتے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا اللہ عز و جل کی قسم، اگر یہ نیک بندہ پیاسا مر گیا حالانکہ میرے پاس پانی موجود ہے تو میں اللہ عز و جل کی طرف کبھی کوئی بھلائی نہ پا سکوں گا. یعنی میرے پاس پانی موجود ہے اور یہ نیک بندہ پیاس کی وجہ سے اگر مر گیا تو اللہ کے پاس میں کوئی بھلائی نہیں پا سکوں گا. یہ سوچ کر اس نے کیا کیا؟ اللہ اکبر. تو پھر اللہ عز و جل پر بھروسہ کرتے ہوئے اس نے اس نیک بندے کو جو پیاس کی شدت کی وجہ سے غش کھا کر کے گر گیا تھا، اللہ پر بھروسہ کر کے اس نے پانی پلا دیا. جبکہ اس کے پاس اتنا ہی پانی تھا کہ اگر اسے پیاس لگے تو وہ پی لے تو وہ بچ جائے گا، یا اسے پلا دے یا وہ خود پیے. اگر اسے پلا دیتا ہے اور اسے پیاس پریشان کرے گی تو یہ مر جائے گا. لیکن اس نے مرنا تو ہمارا کر لیا، لیکن عبادت گزار جو پانی کی شدت، پیاس کی شدت کی وجہ سے غش کھا کر کے گر گیا تھا، اسے اس نے پانی پلانے کا مکمل ارادہ کر لیا. چنانچہ اس نے اس پر پانی چھڑکا اور باقی ماندہ پانی اسے پلا دیا. پھر وہ اٹھا اور صحرا پار کر گیا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس بدکار کو حساب کے لیے روکا جائے گا قیامت کے دن، جب اس بدکار کو جس نے پانی پلایا تھا عبادت گزار کو
حساب کے لیے قیامت کے دن روکا جائے گا اور اسے جہنم کا حکم دے دیا جائے گا، تو ملائکہ اسے ہانکتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے کہ وہ اس عابد کو دیکھے گا تو اسے کہے گا اے فلاں کیا تم مجھے نہیں پہچانتا؟ وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ تو یہ جواب دے گا میں وہی ہوں جس نے صحرا میں اپنی جان کے مقابلے میں تجھے ترجیح دی تھی، جنگل میں مجھے پیاس لگی تھی لیکن میں نے اپنی پیاس کی فکر کرنے کی بجائے تیری پیاس کی فکر کی تھی اور تجھے ترجیح دی تھی۔ یہ سن کر وہ عابد کہے گا کیوں نہیں، میں تجھے پہچانتا ہوں۔ پھر وہ فرشتوں سے کہے گا رک جاؤ، تو فرشتے رک جائیں گے۔ پھر یہ اپنے رب قدیر جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسے پکارے گا اور کہے گا یا رب تو اس کی نیکی کو جانتا ہے کہ اس نے کس طرح مجھے اپنے آپ پر ترجیح دی تھی، یا رب عز و جل اسے میرے حوالے کر دے۔ تو اللہ عز و جل فرمائے گا وہ تیرے حوالے ہے، تو وہ عابد اپنے بھائی کے پاس آئے گا اور اس کا ہاتھ تھام کر اسے لے کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، ذرا سوچو اگر بدکار بھی کسی نیکوکار کو پانی پلا دے تو اس کا پانی پلانا کتنا عظیم ثواب ہے کہ وہ پانی پلانا کل بروز قیامت اسے کام آئے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم پانی پلانے کے حوالے سے لوگوں کو ابھارتے، پانی کے حوالے سے لوگوں کو تاکید فرماتے۔ آپ ذرا سوچو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کنواں خرید کر وقف کرنے کے عوض کے اندر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں فوت ہو گئی ہے اور اس نے کوئی وصیت نہیں کی، اب اگر میں اس کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو کیا اسے نفع پہنچے گا؟ فرمایا ہاں تجھ پر لازم ہے کہ تو پانی کا صدقہ کر، تو پانی کا صدقہ دے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ماں باپ کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھدواؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ، سبیلیں لگواؤ، کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صدقے کو بہترین صدقہ فرمایا ہے، بہترین صدقہ فرمایا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد مزید سماعت فرمائیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی سے بڑھ کر کوئی صدقہ زیادہ ثواب والا نہیں ہے، پانی سے بڑھ کر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری ماں انتقال کر گئی، ان کے لیے کون سا صدقہ افضل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی۔ تو میں نے ایک کنواں کھدوایا اور کہا یہ ام سعد کے لیے ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام علیہم الرضوان کو پانی کا صدقہ کرنے کی تعلیم فرماتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کنویں بھی کھدواتے اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ پانی لوگوں کو پلایا بھی کرتے اور پانی کے سلسلے میں لوگوں کو ترغیب بھی دیتے۔ اب ایک اور بات جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت اہم بھی ہے اور سمجھنے کے لائق بھی ہے۔ بہت ساری بیماریاں گھر پکڑ چکی ہیں
کبھی کسی کو پھوڑا نکلا، کبھی کسی کو کوئی بیماری، کبھی کسی کو کوئی بیماری، اور آدمی اس بیماری کے علاج کے لیے بہت سارے جتن کرتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس مرض سے اللہ عز و جل اسے نجات عطا فرمائے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک عاشق اور رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک دیوانے، جنہوں نے کس طریقے سے علاج کے حوالے سے فرمایا اور پروردگار جل جلالہ نے ان کے بتائے ہوئے اس علاج سے کس طریقے سے فائدہ پہنچایا، اسے سماعت فرمائیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شاگرد پر اتنا ناز فرماتے کہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کل بروز قیامت پروردگار جل جلالہ نے فرمایا کہ نعمان تو کیا لایا ہے، تو میں عبداللہ ابن مبارک کو پیش کر دوں گا۔ اب آپ دیکھیں، حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص حاضر ہوا اور حاضر ہو کر عرض کرتا ہے، اے ابو عبد الرحمن، 7 سال ہونے کو آئے، میرے گھٹنے پر ایک پھوڑا نکلا ہے، میں نے مختلف طریقوں سے اس کا علاج کرایا اور بہت سے طبیبوں سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، غور سے سنو، اس سے فرمایا جاؤ کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں لوگ پانی کے محتاج ہوں اور وہاں ایک کنواں کھدواؤ، مجھے امید ہے کہ وہاں پانی نکلتے ہی تیرا خون بہنا بند ہو جائے۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا، اس شخص نے ایسا ہی کیا کہ ایسی جگہ جہاں پانی کی ضرورت تھی وہاں اس نے کنواں کھدوایا، اور جیسے ہی کنواں کھدواتے ہی جیسے ہی پانی کنویں سے نکلا کہ اس کا پھوڑے سے نکلتا ہوا خون بند ہو گیا اور اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ ساری گفتگو کا ماحصل اور ساری گفتگو کا مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ آپ کے یہاں ہمارے یہاں پانی وافر مقدار میں ہے، قلت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہی شہر کے بہت سارے علاقوں کے اندر لوگ پانی کے لیے پریشان ہیں، عورتیں لمبی لمبی قطاریں لگاتی ہیں، تب جا کر 2 ہنڈے پانی انہیں نصیب ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے صوبے کے اندر بہت سارے علاقے اور گاؤں ایسے ہیں جو سوکھے کی وجہ سے پریشان ہیں اور راشن کے ذریعے پانی ملتا ہے، راشن کارڈ کے ذریعے۔ ایسی سچویشن ہے، اور عورتیں کئی کلومیٹر کا سفر طے کر کے پانی کے 2 ہنڈے اٹھا کر کے لے کر کے آتی ہیں۔ کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں بن جاتی کہ ہم ان علاقوں میں پانی کے لیے کوشش کریں، ان علاقوں تک پانی کا انتظام کرنے کے لیے جد و جہد کریں، وہاں پانی کا انتظام کس طریقے سے پاسبل ہو اس کے بارے میں غور کریں؟ کیا یہ کام صرف حکومت کا یا دوسرے لوگوں کا ہی ہے؟ کیا ہم ثواب نہیں چاہتے؟ کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ نہیں رکھتے؟ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ سنی دعوت اسلامی میں رقم جمع کراؤ، ہم جا کر کے پانی پہنچائیں گے، نہیں، بلکہ میں آپ تمامی حضرات سے گزارش، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ پانی کے ایک ایک قطرے کی حفاظت کرو، پانی کو ضائع نہ کرو، پانی کو ویسٹ نہ کرو۔ فرمایا گیا کہ بندہ جب وضو کرتا ہے اور وضو میں بھی ضرورت سے زیادہ اگر پانی استعمال کرے تو کل بروز قیامت
قیامت اس پانی کا بھی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ تو پھر یہ آدھا گلاس پی کر کے آدھا پھینک دینا، غسل کے وقت زیادہ پانی کا استعمال کرنا، یہ ساری چیزوں کا جواب دینے کی کس میں طاقت ہے؟ تو اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، دیہات جائیے، جن علاقوں میں پانی کی قلت ہے وہاں ایک ٹینکر بھی اگر آپ نے پہنچا دیا اور لوگوں نے پانی پی لیا تو آپ نہیں جانتے کہ اس پانی پینے والے کی آنتیں آپ کو دعا دیں گی اور مولا عز و جل خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا اور ان کے صدقے میں اللہ عز و جل بخشش کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ تک واٹس ایپ کے ذریعے ان دیہاتوں کے نام، فون نمبر اور ساتھ ہی ساتھ ممبئی میں رہنے والے، ممبئی کے بہت سارے علاقوں میں جہاں پانی نہیں آتا، آپ اپنے دوستوں کا گروپ بنائیے اور جائیے، آپ سے ہو سکے ہفتے میں ایک ٹینکر، 2 ہفتے میں ایک ٹینکر، جس طریقے سے بھی ممکن ہو ان تک پانی پہنچائیے، اور یہ سارا کام صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب یہ کریں گے آپ تو مصیبتیں صرف دعاؤں سے ہی حل نہیں ہوتی، بلکہ بہت ساری مصیبتیں اس قسم کے کام کے ذریعے بھی اللہ حل فرما دیا کرتا ہے۔ بہت ساری پریشانیاں ان چیزوں کے ذریعے بھی اللہ حل فرما دیا کرتا ہے۔ آپ پانی کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں، جائیں دیہات اللہ توفیق دے تو وہاں بورنگ کا سسٹم، بورنگ کروا سکتے ہوں وہ کروائیں، پانی کے ٹینکر پہنچا سکتے ہوں وہ پہنچائیں، پانی کے لیے جو پوسیبل آپ سے ہو سکتا ہو وہ کرنے کی کوشش کریں۔ ہر جاندار کو پانی پلانے پر اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب ہے، اس لیے اس موقع کو غنیمت جان کر ضرور بھی ضرور پانی کے ذریعے دوسروں کی مدد کی کوشش کریں، سیلفش نہ بنیں، اور جو پانی ہمارے پاس اللہ عز و جل نے دیا ہے اور میسر ہوتا ہے اس کی قدر کریں، اس کا خیال کریں، اس کی حفاظت کریں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نالے پاک کے صدقہ و طفیل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ ماہ رجب شروع ہو چکا اور یہ رب قدیر جل جلالہ کا مہینہ ہے۔ شہر اللہ رجب، شہر اللہ رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب ترجیب سے بنا جس کے معنی تعظیم کے ہوتا ہے، جو اس مہینے کی تعظیم کرے گا اللہ اسے عظمت والا بنا دے گا، عظمت والا۔ اس مہینے میں گناہ سے بچو، توبہ استغفار کثرت سے کرو، بھلائی کی طرف قدم بڑھاؤ اور برائیوں سے اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پانی پلانے کی اتنی فضیلت آپ نے سن لی، اتنی فضیلت آپ نے سن لی، تو جو پانی روک دے اس کے لیے عذاب بھی تو ہوگا نا۔ بات بالکل واضح ہو گئی، یزید نے پانی رکوایا تھا، یزید نے پانی رکوایا تھا۔ پانی پیاسے کو پلانا ثواب ہے تو پانی رکوانا کتنا بڑا گناہ ہوگا، اس سے بات واضح ہو گئی کہ امام حسین حق پر تھے، یزید حق پر نہیں تھا، یہ بالکل واضح ہو گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کو اللہ عز و جل نے پاور دیا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے غلاموں کو اللہ عز و جل نے طاقت دی ہے کہ اگر کوئی پانی روک دے تو مصطفیٰ تو اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں، اور انا ساگر کے اوپر پانی پینے سے روک دیا گیا تو حضرت خواجہ غریب نواز نے پیالے کے اندر پورے انا ساگر کو لے لیا ہے نا، اور پھر اس کے بعد اسے جیسے ہی ڈال دیا پورا انا ساگر۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ اللہ عز و جل نے اپنے مقبول بندوں کو یہ طاقت دی ہے تو کبھی بارش رک جائے تو مقبول بندوں کے وسیلے سے بھی دعا کرنی چاہیے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ مدینے میں جب قحط پڑا تو فاروق اعظم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کو لے کر نکلے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے اللہ تیرے نبی کے چچا کے صدقے میں بارش نازل فرما دے. اللہ نے بارش نازل فرما دی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور بات بھی عرض کروں. پانی میں بھی کچھ پانی ایسے ہیں جن کو دیکھنے سے دل کا علاج ہوتا ہے. پینا تو ہے ہی، دل کا علاج. فرمایا گیا جو شخص آب زمزم میں دیکھے، آپ نے آب زمزم میں یوں دیکھا نا، فرمایا گیا دل سے اللہ نفاق کو دور فرما دے گا. آب زمزم دیکھنے سے یہ پانی کی اہمیت ہے. اور آپ سوچیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آب زمزم پیتے وقت جو دعا کی جائے اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ ہے پانی، یہ ہے پانی. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی اہمیت سمجھے. میرے پاس لسٹ آ گئی ہے، یہاں تو ضرورت ہے ہی، اس سے زیادہ مراٹھواڑے کے بہت سارے علاقے سوکھے سے پریشان ہیں. تو آپ سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ضرور بھی ضرور اپنے اعتبار سے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہمیں لا کر جمع کرو، مصروفیات ہماری بھی بہت ہیں، پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں ٹائم پر، آپ لوگ نکلو اور اس راہ میں جتنا چلو گے اتنا ثواب ملے گا. آپ جب خود سے اپنے ہاتھ سے یہ کام کرو گے تو آپ کو اور زیادہ دلچسپی پیدا ہوگی اور فائدہ ہوگا. اور یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کریں. اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توفیل ہم سب کو بھی ساقی کوثر کے ہاتھوں میدان قیامت میں جام کوثر نصیب فرمائے. اور پروردگار پوری دنیا میں بسنے والے انسانوں کے جان مال ایمان عزت آبرو سب کی حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے. تو آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں. سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ sunni dawat islami.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں.